کہا کہ اے مسلمانوں، یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اللہ کی شریعت سے، اگر تم اللہ کی دین سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے، صرف سر پر ٹوپی اور چہرے کے اوپر داڑھی رکھ کر اللہ کو دھوکہ دینے لگو گے، اس دھرتی کے اوپر منافقت کی زندگی گزارو گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اپنی عبادت کروا لے گا، تمہارے وجود کی اللہ کو کوئی ضرورت اس زمین پر نہیں ہوگی، تم تو بوجھ بن کر رہو گے۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، اللہ چاہے تو کسی اور سے بھی اپنی عبادت کے فرائض کو پورا کروا سکتا ہے، اللہ ہم جیسے بے عمل مسلمانوں کی وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محاسبہ کریں کہ ہم سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ناراض ہیں کہ ہمیں سپر پاور طاقت کہنے کے باوجود بھی آج ہمیں جلایا جاتا ہے، آج ہمیں کاٹ دیا جاتا ہے، آج ہمیں تیزاب ڈال کر بھسم کر دیا جاتا ہے، 65 سالہ بوڑھے آدمی کو ذبح کر کے اس کے اوپر لکڑی ڈال کر پیٹرول ڈال کر زندہ چوراہے کے اوپر جلا دیا جاتا ہے، دھرم کے نام پر اور تہواروں کے موقع پر شبھ اور پوتر اوسر کے اوپر۔ آخر ایسی سچویشن کیوں پیدا ہوگی؟ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی نبی کے طریقے کو اپنائے گا وہ اس دھرتی کے اوپر ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی، اگر کوئی یہودی یا نصارہ بھی شریعت کو اگر اپناتا ہے، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اگر اپناتا ہے، میں قسم کھا کر بھی 100 بار اگر کہوں تو میں حانس نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ بندہ غیر مسلم ضرور ہے لیکن نبی کی سنت کو اپنانے کی وجہ سے وہ آدمی اس دھرتی کے اوپر ضرور کامیاب ہوگا، وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ آج ہم مسلمانوں کا رشتہ شریعت سے جڑا ہوا نہیں، آج صرف ہم نام کے مسلمان بن کر رہ گئے کہ ہاں بس ہم مسلمان۔ جو چیزیں اسلام کی کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ چیزیں نہیں پائی جا رہی۔ سب سے پہلی چیز مسلمان بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس مل جائے تو ہم مسلمانوں کو پھر سے اسی طریقے پر آنا ہوگا جس طریقے پر چل کر صحابہ کرام نے اپنا لوہا منوایا تھا، اپنی ایک مضبوط معاشرہ اور سوسائٹی قائم کی تھی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہمیں کرنی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے اندر تعلیم کی جرأت کو اور تعلیم کے سسٹم کو جگانا ہوگا۔ ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبلغ بنے، بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمے کا پرچار کیا، بعد میں بفور آل تھنگس، بفور دیز تھنگس، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی ہے، محمد رسول اللہ کو ایک ایجوکیشن، ایک نالج دینے کی کوشش کی، اور حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ محمد کو سب سے پہلے کہو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلے تعلیم۔ آج ہم مسلمانوں میں تعلیم کی کیا پوزیشن ہے ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ کھانے پینے میں مست ہیں، اس تعلیم کے سسٹم کو اگر کسی نے اپنایا ہے تو وہ یہی یہود اور نصارہ، وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے دھرم کی تعلیم ہو، چاہے وہ اپنے بچے کو ماڈرن ایجوکیشن ہو، لیکن اپنے بچوں کو فرسٹ آف آل وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے، ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے، اس کے بغیر آپ نہ تو اس دھرتی کا ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب آپ بن سکتے ہیں۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، الٹریسی جہاں پر ہوگی، بے حیائی، بددینی، بےایمانی، غداری وہاں پر ہوگی۔ تعلیم جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر روشنی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر اچھائی کا وجود اور نرمان ہوتا ہے، ملک علاقہ ترقی کرنے لگتا ہے، وہاں سے بددینی ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں سے کرپشن، اور وہاں سے بے حیائی، وہاں سے بے پردگی، نوجوانوں کے اندر بے راہ روی، نوجوان جو آج اپنی جوانی کو تباہ کیے ہوئے ہیں، ون شبابہ فیما افنا۔ ہمارے نوجوان دوستو، رب ذوالجلال حشر کے میدان میں آپ سے پوچھے گا، کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوبصورت جوانی عطا کی تھی، تم کہاں پر فنا کر کے آئے؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی تھی، تم نے کہاں پر اس کو صرف کیا تھا؟ موبائلوں کی زندگی میں، انٹرنیٹ میں، فیس بک کے اندر اپنی زندگی کو تباہ کیا تھا، اس وقت کیا جواب دو گے؟ آج قرآن پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، علماء کرام سے مربوط ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک نظام ہم لوگ نہیں بناتے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تعلیم اتنی ضروری چیز ہے، اگر ہم نے تعلیم کو نہیں اپنایا تو ہم اپنے اللہ کو بھی نہیں پہچان پائیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے، قدرت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے تعلیم دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اپنے دھرم کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو تعلیم کے میدان میں آنا ہوگا، نماز کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے آپ کو تعلیم کے میدان میں آنا ہوگا، نہیں تو سونو ڈانگر RSS کی لیڈی سسٹر جنہوں نے 21 منٹ کی یوٹیوب کی ویڈیو کے اندر ایک کاریکرم کے اندر انہوں نے اسلام کی نماز کے اوپر اعتراض، اسلام کے مدارس کے اوپر اعتراض، آپ کے اذان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اور کہا جا آپ کے ٹوپی اور کپڑے کے اوپر اعتراض،
آپ کے مسجد کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا. آپ ہندوستان کے اندر 850 سال تک آپ کی حکمرانی رہی, مسلم امپیرر رہے, اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا ہے. ہندوستان کے ہر کونے میں, ہر لمحے کے اندر, جب تک آپ کا وجود تھا, جہاں جہاں آپ کی قربانی رہی ہے, ہمارے مسلم بھائیوں ہر جگہ کے اوپر اس عورت نے انڈیکیشن لگایا. آپ نے جواب دیا نہیں دیا. وائی؟ بیکاز وی ڈونٹ نو, ہمیں معلوم ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دھرم کیا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھئی دھرم کا پرچار بھی بہت ضروری ہے. یا تیوم بھوم دیوہ سویم شاوترنے رتہ. کل کی قرآن کے اندر کہا جاتا ہے, اسی لیڈی سسٹر کی دھرم گرنتھ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انتم مہرشی آئیں گے تو وہ دھرم کا پرچار کریں گے, اور دھرم کے پرچار کے لیے آسمان سے 5000 دیو بھی ان کی مدد کے لیے آ جائیں گے, ان کے سہیوگ اور ان کی تعاون کے لیے اس دھرتی کے اوپر آ جائیں. یا تیوم بھوم دیوہ سویم شاوترنے رتہ. بہت سے لوگ کیوں کہتے ہیں کیا ضرورت ہے جواب دینے کا ان لوگوں کو جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, تو کرے, ہمارا اسلام تو بڑھیا ہے, ہمارا اسلام تو سچا اور اچھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے مسلم بھائیوں کے اسلام سے بڑھ کر بہتر مذہب کوئی نہیں. ہمیشہ میں اس بات کو کہتا ہوں, بلکہ یہ تو حقیقت ہے, میں کہوں یا نہ کہوں. لیکن نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جب گالیاں دی جاتی تھی یا بہتان لگایا جاتا تھا, تو حضرت نبی پاک علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت کو منبر پر بٹھا کر کہا کرتے تھے کہ حسان, ان کی زبان کے اندر ان کا جواب پیش کرو, تم کہو انہوں نے اعتراض کیا ہے, ان کو جواب دو. یہ سنت رسول ہے, یہ طریقہ اسلام ہے. اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے, اگر آپ ظلم سہتے رہیں گے, تو پھر آپ کا وجود مٹا دیا جائے گا اس دھرتی سے. بہت سارے اعتراضات, وہ لسٹ میرے پاس موجود ہے, انہوں نے اتنے سارے اعتراض کیے اسلام پر. وہ جب وہ ویڈیو میرے پاس پہنچی تھی تو سن کر میں دنگ رہ گیا تھا, یار اتنا ماڈرن زمانہ آ گیا, اور اس زمانے کے اندر ان کی یہ جھوٹی من گھڑت کہانیاں. یہ مسلمانوں کے 3 لاکھ مدارس ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے, ان میں کیا پڑھایا جاتا ہے, ان میں کیا چلتا ہے؟ بتاؤ مسلمانوں کیا چلتا ہے آپ کے مدرسوں میں؟ مسلمان 5 وقت میں 5 اذان دیتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں. اس پر بھی اس کو اعتراض ہے کہ مسلمان 5 وقت کی نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس دھرتی پر ہمارے ہندو بھائیوں کا وناش کر سکے. بتائیے تعجب ہے کہ آپ نماز اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کا وناش کر سکیں؟ نہیں, بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر, اس کا مطلب دیو مہان سرو شکتی مان, اس کا مطلب یہ ہوتا. پھر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. عربک زبان میں پڑھتے ہیں, لیکن ان کو سمجھانے کے لیے اس سونو ڈانگر کو, اس لیڈی سسٹر کو, RSS مائنڈیڈ پھر واپس اس لیڈی سسٹر کی تھوپڑے کے اندر سے بھوسے کو نکالنے کے لیے میں یہ جملہ اور میں یہ اشلوک پڑھ رہا. اوم نمو بھگوتے واسودیوائے وشویشورا آدی پرش اپرمپار اللہ کا پرشیانوا اوم بھوربھوسواہا تتسویتر وریرنیم بھرگو دسیدی وسدھی میں ہی دھیو جو نہا پرچودیا. لیڈی سسٹر, ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ بھی جب پوجا پرارتھنا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایشور کے سامنے ہاتھ باندھ کر, تو یہ گایتری منتر آپ پڑھ کر کے سناتے ہیں ایشور کو خوش کرنے کے لیے. کوئی فرق نہیں ہے میننگ کے اعتبار سے, فرق اتنا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ایشور کی پرشنسا کرتے ہیں, تم کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر ایشور کی پرشنسا کرتے ہو. اور تو اور نماز کے اخیر کے اندر مسلمان کیا کرتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کتنا اچھا جملہ. کیا مطلب اس کا کہ تلوار اٹھاؤ مارو, جہاں پر مشرکوں کو پاؤ قتل کرو, بس نماز پڑھنے کے بعد جہاں جہاں پر بھی کافروں کو پاتے ہو, مشرکوں کو پاتے ہو, ان کی بہو بیٹی کی عزت و ناموس کو لوٹو, اس کا یہی مطلب ہے؟ نہیں, ان پڑھ گوار اور جہالت کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. جواب دینا ہوگا ان غداروں کو. اگر آپ خاموش بیٹھے رہے تو اسی طریقے سے آپ کے اوپر اعتراضات ڈالتے ڈالتے آگرہ کا تاج محل کا نام بھی بدلا جانے والا ہے, تاج محل سے تیجا محل ہونے والا ہے. کیوں؟ ہمارے خاموش ہونے کی بنیاد پر ہسٹری کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز کے اخیر پر دائیں طرف رخ کرتے ہیں. واٹ از نیڈ, واٹ از ریزن ٹو رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ. السلام علیکم کو سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان دا اینڈ دوفر صلاح, نماز کی ادائیگی کے وقت میں, اخیر وقت میں ہم یہ جملہ کیوں پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی مصلحت, مقصد کیا ہے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ جس وقت آپ دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں اس وقت آپ یہ نیت کیجئے. بعض فقہا نے یہ بات لکھی کہ اللہ دائیں طرف فرشتے, جنات, جن و بشر جتنے بھی ہیں ہمارے دائیں طرف, ان سب کے اوپر تو سلامتی, رحم و کرم کا معاملہ فرما, سلامتی دے ان لوگوں کے اوپر, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. اور بائیں طرف بھی یہی صورت اور یہی نیت ہونی چاہیے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں, اور جب ہم دائیں بائیں طرف نماز سلام پھیر کر اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی جن و بشر مخلوقات ہیں ہم ان تمام کے اوپر سلامتی کی دعائیں بھی پیش کرتے ہیں. کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر مسلمان ہندو بھائیوں کو وناش کرنے کی ٹریننگ ملتی ہے ان کو؟ یہ RSS لیڈی سسٹر کی اس بہن نے کہی, اس جاہل ان پڑھ گوار عورت نے یہ بات کہی. کیوں کہی؟ کیونکہ تعلیم نہیں ہے, جہالت کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی. اگر ان کے اندر تعلیم ہوتی,
अगर उनको श्रीमद् भगवद गीता का यो श्लोक याद होता, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ति कार्या अकार्या व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि, तो कभी भी ऐतराज नहीं करती इसके ऊपर। श्री कृष्ण जी ने महाभारत में युद्ध जब हुआ था, महाभारत के अंदर, महाभारत का एक चैप्टर है जिन्हें गीता कहा जाता है, आज की डेट में उन्हें 5वां वेद से जाना जाता है। उस ग्रंथ के अंदर यह बात लिखी गई है कि अर्जुन, जब तुम्हारा कोई मामला कहीं पर अटक जाए, फंस जाओ, तुम दुविधा में पड़ जाओ, दैट टाइम व्हाट विल यू डू, उस वक्त तुम क्या करोगे? उस वक्त ग्रंथ को उठाकर देखना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र, शास्त्रों को उठाकर देखना। लेकिन आज के डेट में तारीख हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ऐसी तारीख बनाई जा रही है। ताजमहल का तेजा महल, इलाहाबाद का नाम प्रज्ञानगर से नाम बदला गया। मुगल सराय बहुत फेमस स्टेशन है, उसका नाम दीन दयाल उपाध्याय। अभी अयोध्या का नाम, फैजाबाद का नाम अयोध्या। किसी ने सवाल किया कि लाल गुजक्कर साहब, आपका बस चले तो आप ताजमहल का भी नाम बदल देंगे? उन्होंने कहा कि हाँ बदल देंगे, तहकीक जारी है। जिस दिन साबित हो जाएगा कि यह शाहजहां ने नहीं बनवाया, किसी और हिंदू महाराजा ने बनाया, तो उस दिन तेजा महल नाम हो जाए। पूरी दुनिया जानती है कि ताजमहल को बनाने वाला कौन? शाहजहां बादशाह। यह है जहालत की बाजार गर्म है, इसलिए इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तालीम दी गई। इसलिए हम मुसलमानों के ऊपर यह जिम्मेदारी है, फरीज़ा आयद होता है कि अपने बच्चों को हम खुद भी एजुकेशन नॉलेज प्राप्त करें, तालीम को हासिल करें। अगर आपके अंदर तालीम नहीं है तो आप ढंग से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप कलिमा नहीं पढ़ सकते हैं, आप अपने धर्म की सच्चाई को लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते। तालीम न होने की वजह से आज हमारे मुसलमानों में कितनी सारी जमातें बन गई। देखिए कितनी अच्छी पवित्र जमात तबलीग का काम होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक हमारा कौन सा ऐसा जुर्म और कौन सी ऐसी गलती हम मुसलमानों से हो रही है जो हम हर मैदान में बढ़ते चले जा रहे हैं। मदारिस के मैदान में हम मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, तबलीग के मैदान में बढ़ते चले जा रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे पाक पवित्र और इतनी अच्छी रिफाही, इतनी अच्छी मजबूत चीज है ये तबलीग का काम। आपके ग्रंथों में ही नहीं बल्कि वेदों के अंदर जिक्र किया गया है, तबलीग का वजूद मौजूद है। तस्मिन् नतरे मले चाचार्यं समन्विता महामदे किया शिष्यो सात समन्विता यात युवम भुवम देवः स्वयं शावतरणे रतः। वो ऐसे तबलीग करेंगे अपने धर्म का।